أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اربعین حسینی کے ان 5 مجالس میں گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ یہ آیت پروردگار عالم نے شہداء کے مقام، ان کی فضیلت اور ان کی حیات کے درجے کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمائی۔ لیکن ہم اس آیت میں ان 5 مجالس میں کوشش کریں گے کہ آیت کے آخری حصے سے زیادہ تمسک کریں اور اس مرحلے کو اپنے لیے سمجھنے کی کوشش کریں جو پروردگار عالم نے ان افراد کی حیات کی نسبت ارشاد فرمایا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی سبیل، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے۔ پس اللہ تبارک و تعالی ان افراد کے مقتول ہونے کا اعتراف فرما رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے آپ کو اور ہمیں کہ یہ مقتول ہیں، قتل کر دیے گئے۔ ان کے قتل ہو جانے کے باوجود فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو ان کے لیے، کیا مت کہیں؟
امواتن کہ یہ مردہ ہیں، موت کا لفظ ان کے لیے استعمال مت کرو۔ کیوں نہ استعمال کریں؟ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو زندہ کے لیے یقیناً موت کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ لیکن یہاں بحث تناسب کی نہیں ہے، جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے لا تشعرون، ہم کوشش کریں گے کہ ان 5 دنوں میں اس لا تشعرون کی نسبت سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکیں کہ شعور ہوتا کیا ہے، شعور کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے، اور علماء اور عرفاء بنیادی طور پر شعور کے کن درجات کو بیان فرماتے ہیں۔ یقیناً شعور کانشسنس کے حوالے سے ایک بحث وہ بھی ہے جو کہ سائیکالوجی میں کی جاتی ہے، شعور ہے، تحت شعور ہے، لا شعور ہے، لیکن یہ جو ابحاث علم النفسیات میں عام طور پر کی جاتی ہیں، جس شعور کو بنیادی طور پر اس تمام علم میں مرکز قرار دیا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر شعور حسی یا شعور مادی کہلاتا ہے۔ علماء اور عرفاء فرماتے ہیں کہ یہ شعور کا سب سے پست ترین درجہ ہے۔ وہ میں ایک اجمالی طور پر عرض کروں گا، پھر تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس شعور مادی، شعور ظاہری یا شعور حسی سے اوپر بلند ہے شعور خیالی۔ وہاں پر اب خیال سے کیا مراد ہے انشاءاللہ مراتب آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ اس سے اوپر ہے شعور عقلی، شعور عقلی سے اوپر ہے شعور قلبی، شعور قلبی کے بعد کا مرحلہ ہے جو شعور روحی کہلاتا ہے، اور شعور روحی کے بعد جو آخری مرتبہ شعور ہو سکتا ہے اسے فرمایا کہ وہ شعور سری یا شعور خفی کہلاتا ہے۔ اب ان کے کیا مراتب ہیں، یہ کون سے مقامات ہیں اور ان کی کیا کیفیات ہیں، انشاءاللہ ان میں سے بعض آپ کی خدمت میں تقدیم کروں۔ لیکن ابتدائی طور پر جب پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ اسی طرح سے بعض مقامات پر مثلا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ، تمہیں کیا معلوم، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام مقامات کے جہاں پر پروردگار عالم فرما رہا ہے لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، یا فرمایا وما ادراک، تمہیں کیا معلوم، تو آیا کیا یہ وہ مقامات ہیں کہ جو ہمارے شعور اور ادراک کے اصلاً دائرے سے باہر ہیں، یعنی واقعاً یعنی کوئی ایسا مقام ہے کہ جسے ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے؟ تو غور یہ کیجئے گا اس بات پر کہ واقعاً کچھ مقامات ایسے ضرور ہیں کہ جو انسان کی وسعت شعور، جتنے بھی دراجات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، حتیٰ ان دراجات سے بھی باہر ہیں۔ تو جو چیز انسان کی وسعت ادراک اور وسعت شعور سے بالکل باہر ہے، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے کبھی انسان سے کسی چیز کو سمجھنے یا جاننے کا تقاضا بھی نہیں فرمایا۔ اصلا جب ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ سے اس کو طلب بھی نہیں فرمایا ہے۔ مثلا کنہ ذات معرفت، کنہ ذات خود پروردگار عالم، کہ پروردگار عالم اپنی ذات اور اپنی صفات، وہ توحید کا مقام کہ جہاں پر صفات و ذات عین ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، اس حیثیت میں انسان تو کیا کوئی مخلوق بھی پروردگار عالم کی کنہ ذات کا عرفان کامل حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم سے کہیں پر بھی پروردگار عالم نے کہیں پر بھی ہم سے یہ تقاضا نہیں کیا ہے کہ ہم ذات پروردگار عالم کو پہچانیں۔ لہذا ہم سے کسی بھی مقام پر جب اللہ نے یہ نہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی نسبت پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا ایمان کا مرحلہ کہاں پر ہے؟ ہم سے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی نسبت چاہتا ہے اس میں توحید ہے،
یعنی ہم صرف توحید کے مراتب کو سمجھ سکیں. بس توحید کو سمجھنا اور ہے، ذات پروردگار عالم کا عرفان اور شعور پیدا کرنا اور ہے. جو ہم سے مطلوب ہے وہ عرفان ذات پروردگار نہیں ہے، جو ہم سے مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ توحید محض. اب یہ جو توحید ہے اس کو سمجھنے کے لیے یعنی خود ایک مرحلہ ہے کہ آیا واقعاً ہم نے کبھی توحید کو سمجھا بھی ہے یا نہیں. مثلا صرف یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کلمہ توحید کو دہرا دینا، کیا یہ زبان پر، یا مثلا اس کا ایک اجمالی سا ترجمہ یاد رکھ لینا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے، آیا اس جملے کو یاد کر لینا یا اس کے اجمالی ترجموں کو حاصل کر لینا، کیا یہ توحید ہے؟ کیا یہ وہ توحید ہے کہ جو ہم سے سوال کی جا رہی ہے؟ تو اب اس توحید کے حوالے سے بھی کبھی اگر آپ ذرا سا بھی غور و فکر کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں، یقیناً پروردگار عالم اس کلمے کو دہرانے یا اس کے جملے کو یاد کرنے سے آگے ہم سے کچھ چیزیں چاہتا ہے. لہذا خود یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جو توحید کی بنیاد ہے، اس کے اوپر کبھی غور کریں کہ پروردگار عالم نے ہم سے جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیوں کہا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. معنی کیا نکلتا ہے؟ معبود معنی یہ نکلتا ہے کہ معبود اور الہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود یہ جملہ کہ مثلا ہم نے کہا انما الہنا اللہ، ہمارا اللہ، ہماری معبود، ہمارا الہ صرف اللہ ہے، تو اسی کلمے کو کلمہ توحید قرار کیوں نہیں دیا گیا؟ مطلب یہ بھی تو قرآن کے ہی جملے ہیں کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف وہ واحد برحق ہے. تو یہ صرف کہہ کر بات کیوں نہیں کی گئی؟ لا الہ کہنے میں اور انما کہنے میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی حصر کا فائدہ دیتے ہیں، لیکن دونوں کے حصر کی کیفیت میں فرق ہے. انما کا حصر اس بات شے کرتا ہے لیکن نفی ما عدا نہیں کرتا. مثلا جب آپ نے انما کہہ کر بات کی تو یہ بات تو کہہ دی آپ نے کہ میرا الہ، میرا معبود صرف پروردگار ہے. اس سے آپ کے پروردگار کا اللہ کے لیے یا الوہیت کا اللہ کے ساتھ محصور ہونا ثابت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا الہ، میرا معبود خدا ہے، صرف خدا ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں. لیکن کیا آپ کا یہ جملہ باقی دیگر تمام افراد کے، دیگر تمام الوہیت کے تصوروں کی نفی کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا اور میرا تصور یہاں پر غور کیجئے گا کہ اگر یہ بات صرف کہنا مقصد یہی ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ صرف میری عبادت کرو، تو صرف میری عبادت سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور الہ ہوتے رہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمارا معبودیت کا تعلق، ہمارا الوہیت کا تعلق صرف خدا سے کا نہیں. مجھے تم سے توحید کے مرتبے پر، عبادت کے مرحلے پر میں محتاج نہیں ہوں تمہاری عبادت کا. لہذا مرحلہ یہ نہیں ہے جب تم توحید میں میری داخل ہو رہے ہو تو توحید کا تقاضا کیا ہے کہ دیگر تمام جتنے بھی تصورات الوہی ہیں ان سب کو رد کرنا ہے. کسی بھی قسم کی الوہیت کا کوئی تصور تمہارے ذہن میں رہنا نہیں چاہیے. نفی ما عدا، سب کو جھٹلا کر. اور کیجئے گا، یہی تو مسئلہ ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت نے اپنی تبلیغات کا آغاز کیا، یہ وہ مکہ ہے کہ جس میں پیغمبر نے اپنی زندگی کے 53 ایئرز حضرت نے مکہ میں گزارے. اور یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے، اس پر غور کیا کریں کہ 53 سال پیغمبر جن کے درمیان رہے، 40 سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بیہیویئر، جو کردار ہے وہ ایسا ہے کہ ان کو سارا مکہ بالاتفاق صادق اور امین کہہ رہا ہے. یہ تاریخ ہے نا. حضرت کی صداقت پر کس حد تک یقین ہے کہ یہ کلمہ توحید پڑھوانے سے پہلے پیغمبر پہاڑی پر چڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ، کہا یا محمد بالکل مانیں گے آپ کی بات. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن میری زبان پر تمہارے اعتماد کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا اگر تم آؤ پہاڑی کے اوپر چڑھو اور یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھو اور تمہیں دشمن دکھائی نہ دے، یہاں پہنچ جاؤ
اور جب نگاہ ڈالو تو تمہیں دشمن دکھائی نہ دے تب کیا کہو گے؟ اب غور کیجئے گا، وہ کیا کہتے ہیں؟ تاریخ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب آپ کچھ دیر کے لیے، یہ وہ مقامات ہیں کہ جو ہم نے اس سال کی گفتگو میں ان کو کنسیڈر کرنا ہے۔ آپ کی صداقت پر اس حد تک اعتماد ہے کہ اگر ہمیں یہاں پہنچ کر لشکر نہ دکھائی دیا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کنفرمیشن کے بعد پیغمبر نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہارے یہ سارے جتنے بھی الہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی کے، تو وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت کی صداقت پر اس حد تک ایمان لائے ہوئے ہیں، جب الوہیت کا مرحلہ آتا ہے تو یہی سارے کے سارے لوگ حضرت کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اب یہ فی الآخر تاریخ میں ایک مقام وہ ہے کہ جہاں مجھے اور آپ کو ذرا سا بیدار ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب پیغمبر پر اتنا اعتماد رکھتے تھے تو ان کو اعتقاد پیدا کرنے میں مشکل کہاں پیش آ رہی تھی؟ یہ مشکل کہاں ہے کہ اس حد تک جو پیغمبر کو صادق اور امین جان رہے ہیں، جب پیغمبر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو یہی افراد پیغمبر کی تکذیب بھی کر رہے ہیں اور پیغمبر کے مخالف بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کہیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے، کیوں یہ پیغمبر پر اتنا اعتماد رکھنے کے باوجود بھی عقیدے کے مرحلے میں پیغمبر کے اوپر اعتماد نہیں کرنا۔ مشکل کہاں ہے؟ اور اس مشکل کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کریں گے۔ اس کے بعد 13 برس پیغمبر نے مسلسل ان کے درمیان میں تبلیغات کی، اور 13 سال مسلسل تبلیغات کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو مکہ میں ایمان لائے؟ کتنی تعداد ہے مکہ میں مسلمانوں کی؟ 13 برس کی محنتوں کا نتیجہ اسی سرزمین، اور یہ سرزمین ایسی نہیں ہے، یہ سرزمین پیغمبر کو اپنے بیٹے کے عنوان سے پہچانتی ہے۔ پیغمبر کے اجداد نے یہاں زندگی گزاری ہے، اور پیغمبر کا قبیلہ کوئی معمولی قبیلہ نہیں ہے، اس علاقے کا رئیس قبیلہ ہے۔ پیغمبر کی سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک کنڈیشنز اس علاقے میں مضبوط ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بکریاں چرانے کی حد تک حضرت کا ایک تصور پیش کر کے ایک انتہائی مفلوق الحال غریب فقیر یتیم کے عنوان سے حضرت کا تعارف کرایا جاتا۔ یہ سازش ہے دنیا کی۔ پیغمبر کا گھرانہ قریش اور بنی ہاشم خاص طور پر یہ کبھی بھی طبقہ فقیر اور غریب نہیں رہا، اس عنوان سے یہ یاد رکھیے گا۔ بنی ہاشم وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف اس علاقے کی ریاست عطا کی ہے بلکہ ان کو اللہ تبارک، کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ وہ نسل اسماعیل ہے کہ جس نے شریعت ابراہیمی کا تحفظ کیا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے دین کے اوپر عمل کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ اب یہ بڑا تعجب کا مقام ہے۔ بنو امیہ بنیادی طور پر یہ جو خاندان ہے یہ کبھی بھی نہ ریاست اس کے پاس رہی ہے، نہ کبھی حکومت اس کے پاس آئی ہے، نہ ان کی اس ریجن میں، اس علاقے میں کوئی عزت ہے، نہ پیسہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر پیسے والے لوگ نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس اگر دولت ہے بھی تو وہ بنیادی طور پر جتنے بھی انفیئر مینز ہیں اس علاقے میں۔ بنو امیہ مثلا ان کے کاروبار کیا تاجر ہیں؟ نہیں، یہ تاجر نہیں ہے، ان کا تجارت سے کوئی، اگر کسی نوع کی کبھی کوئی تجارت کی ہے تو یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلحے کی تجارت۔ کبھی موقع رہا انشاءاللہ زندگی میں تو عرض کروں گا کہ بنو امیہ بنیادی طور پر ان مکہ کے اندر زائنسٹ جو یہودی جو شیطان پرست فرقہ رہا ہے سامری کے بعد سے، اسی کی جو برانچ ہے اس ایریا میں، ہاں یعنی زائنسٹ فرنچائز مکہ میں اگر تلاش کرنی ہے تو وہ بنو امیہ ہے۔ لہذا جتنے بھی انفیئر مینز ہیں، اور انشاءاللہ کبھی خدا توفیق دے یہ عناوین ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہی جو زائنسٹ ہیں انہوں نے طول تاریخ میں ان کا کام ہمیشہ انفیئر مینز کے تھرو دولت حاصل کرنا ہے۔
لہذا پوری انسانی تاریخ میں آپ کبھی بھی اٹھائیں گے گیمبلنگ کرنے والے لوگ آپ کو زائنسٹ ملیں گے، ان کے پیچھے جو اصل افراد ہیں. اسی طرح سے اسلحے کی تجارت کے پیچھے آپ کو زائنسٹ ملیں گے. اسی طرح سے سود کے کاروبار کے پیچھے آپ کو زائنسٹ ملیں گے. پروسٹیٹیوشن کے پیچھے آپ کو زائنسٹ ملیں گے. چوری، ڈکیتی، رشوت خوری، ان تمام یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، جتنے بھی انفیئر ایلیمنٹس ہیں، ان کے پیچھے آپ کو جہاں اسی طرح سے شراب بنانا، نشہ، اس سب کے پیچھے آپ کو کون ملیں گے؟ زائنسٹ. اور یہی زائنسٹ پوری دنیا پر آج مثلا جو حکومت کر رہے ہیں، ان کی حکومت کہیں پر بھی ان کی ہوشیاری کا نتیجہ نہیں ہے. یہ تو ہماری پست ترین غلامانہ ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ جب ہم یہودیوں کو بڑا انسان دوست، بڑا ریسرچر اور بڑا محنتی اور بڑا ایماندار اور اس طرح کے القابات سے نواز رہے ہوتے ہیں. پست ترین فکر ہے، پست ترین فکر ہے. آپ نے اس کا مطلب کبھی یہودیوں کو اور یہ جو زائنسٹ لوگ ہیں ان کے نظام کو آپ نے اس کا مطلب کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ان کی اب یہ مسئلہ ہے، یہ تو خود آپ کے البتہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ کا جو اسٹینڈرڈ آف ویلیوز ہے وہ کیا ہے. اگر آپ مکاری، چلاکی، دھوکہ دہی، فریب، فراڈ، ان تمام چیزوں کو عقل مندی سمجھتے ہیں تو پھر یہ آپ کا معیار ہے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو پھر ہم اپنے دین پر. ہماری نظر میں مکاری، شیطنت، فراڈ، فریب یہ ہوشیاری کے زمرے میں نہیں آتے. یہ کمال نہیں ہے، یہ انسانی کمال نہیں ہے. شیطنت کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، فراڈ، یہ تمام انفیئر مینز استعمال کر کے طاقت میں آ جانا یہ ہوشیاری نہیں ہے. تو یہ وہ فرق ہے جو طول تاریخ میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ جب تک کسی کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا اسے کبھی بھی حسینیت زندہ باد کے معنی سمجھ میں آتے ہی نہیں ہیں. نہیں سمجھ میں آتا ہے، نہیں، یہ سمجھ ہی نہیں سکتے لوگ. ان کو کبھی بھی اصل حسینیت کا تصور بھی کبھی ان کے ذہنوں میں ایجاد نہیں ہوگا. یہ حسینیت کے معنی کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کیونکہ ان کے اپنے ذہنوں میں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ان کے ذہنوں میں کوئی معیارات نہیں ہے کہ جن کی بنا پر آپ اچھے اور برے کا کوئی فیصلہ کر سکیں. لہذا جب آپ ان معیارات کو ختم کر دیتے ہیں تو صرف ظاہری، اب یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس سب کے پیچھے میری گفتگو کا مقصد ہے، اس لیے کہ آپ جب شعور مادی میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کے اسٹینڈرڈ خود بخود ظاہری اور مادی ایجاد کے ذریعے سے پیدا ہونے والے ہو جاتے ہیں. جب آپ مادے، ظاہر اور حس کو سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کے سٹینڈرڈز بھی اسی کے اعتبار سے ڈیفائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب شعور ظاہری، شعور مادی، شعور مادی، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اگر ہم شعور حسی تک، شعور مادی تک رہ جائیں تو ہمیں آگے کے سٹینڈرڈز کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتے. بس ہمارے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے کامیابی کا معیار مادیت کی بنا پر اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جس صورت میں ہم آج مثلا ایک بڑا طبقہ ہے جو انگریزوں کو، جو امریکہ کو، جو یورپ کو، جو ان تمام ممالک کو کس عنوان سے دیکھتا ہے؟ کامیابی کے عنوان سے. بھائی انگریز ہے، بڑا کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ جی بڑا ایماندار ہے، بڑا قانون پرست ہے، بڑا انسانیت دوست ہے. ہاں، ان سب کے بارے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، ان کی یہ ساری کی ساری خوبیاں، ساری کی ساری جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کو میں ایک انعام دیتا ہوں کہ یہ بالکل وہی عدالت ہے جیسے چوروں کے درمیان میں عدالت پائی جاتی ہے. جیسے چور چوری کرنے کے بعد اپنا لوٹا ہوا مال اپنے درمیان میں پورے عادلانہ انداز سے تقسیم کرتے ہیں، بہت ہی عادلانہ اور انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں. اب یہ جو چور اپنے درمیان میں عدالت قائم کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ عدالت نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک شعور مادی سے اوپر آنے کی صلاحیت ہی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو عدالت نظر آ رہی ہے. بابا اس عدالت کے پیچھے دوسرے کے مال کو غصب کیا گیا ہے، اس کے پیچھے دوسرے کے مال کو لوٹا گیا ہے. پہلے آپ وہاں پہنچو، اس کے بعد یہاں پر آ کر بات کرنا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ شعور ظاہری، شعور مادی، شعور حسی انسان کی عقل کو، اس کی فکر کو اس دائرے سے بلند ہونے نہیں دیتے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں پھر ہمارے ہیرو شپ بھی اسی اعتبار سے
ہمارے سٹینڈرڈز بھی اسی اعتبار سے قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کربلا کا سب سے بڑا معجزہ اسی شعور مادی کو توڑنا ہے اور شعور انسانی کو بلند کرنا ہے. اصل کمال کربلا کا یہ ہے. اصل جو کام امام حسین نے کیا ہے وہ یہی بیداری شعور ہے کہ کس امام نے کس طریقے سے، اور آج تک کربلا اور کربلا کا پیغام، کربلا کو ڈیزائن امام حسین نے اس طرح سے کیا ہے کہ حتیٰ کوئی کربلا میں مصائب کی حد تک بھی اگر پہنچ جائے گا، یعنی کربلا کو صرف ایک ٹریجڈی کے طور پر بھی اگر لے گا، تو کہیں نہ کہیں اس کا یہ شعور مادی ٹوٹے گا اور وہ ایک مرتبہ بیدار ہو کر اپنے شعور کو اس منزل سے بلند کرنے کی کوشش کرے گا. لہذا غور کیجئے گا، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ اس چیز کو سمجھنا ہے. بنو امیہ کون ہے؟ بنو امیہ مینیپولیٹرز ہیں. بنو امیہ کون ہیں؟ فراڈ کرنے والے. اس سرزمین پر جتنا بھی اللیگل کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کو کون ملے گا؟ بنو امیہ. اس کے مقابلے پہ بنو ہاشم کون ہے؟ بنو ہاشم اسی سرزمین کے اوپر حقیقی اسٹینڈرڈز، حقیقی معیارات، حقیقی اقدار کے حامل ہیں اور ساتھ ساتھ شریعت کے حامل ہیں. یہ شریعت ابراہیمی کا تحفظ کرنے والی نسل ہے. یہ وہ ہے کہ جو کلمہ توحید کو اس سرزمین پر زندہ رکھے ہوئے. لہٰذا خدا کی طرف سے صاحب برکات ہیں یہ ان کے اندر. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں اگر کسی ایک قوم کے لیے ارشاد فرمایا وہ یہ قوم ہے کہ جس کے لیے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. صرف قریش کے لیے فرمایا ہے. اور یہ ایلاف سے کیا مراد ہے؟ رحلت الشتاء والصیف. رحلہ سفر کو کہتے ہیں، شتاء اور صیف، گرمی اور سردی. گرمی اور سردی دونوں کے سفروں میں اللہ نے قریش کے لیے ایلاف یعنی معلوف کیا ہے. ان کے لیے ان سفروں کو اللہ نے آسان بنایا ہے. اب یہ دو سفر کیا ہیں؟ یہ بنیادی طور پر اس علاقے کی نہیں، پوری دنیا کی اس زمانے میں مرکز یہی ہے. اور اس کی ایک طرف آپ کے پاس رومن امپائر ہے، دوسری طرف آپ کے پاس پرشین امپائر ہے. پرشین امپائر کے پیچھے انڈیا، ہند ہے، ہند کے پیچھے چائنا. یہ پوری دنیا کا نقشہ اس زمانے میں. اس کے سینٹر میں جو پیوٹل پوائنٹ آف دا ٹریڈ ہے وہ کون ہے؟ مکہ. یہ حیثیت ہے. ایسا نہیں ہے ہم اور آپ سمجھتے کہ شاید کوئی اجاڑ علاقہ ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے. نا، ایسا نہیں ہے. مکہ کے لوگ اور خاص طور پہ قریش اپنی اس پوزیشن کو سمجھتے ہیں. اور اللہ نے ان دونوں سفر کا کیا مراد ہے؟ ایک سفر وہ ہے جو کہ گرمی میں انجام پائے گا، کہ جو کہ اس سینٹر سے اوپر لنک کرے گا کس کو؟ شام، اور شام کے بعد پورے یورپ کو، رومن امپائر. دوسرا سفر کون سا ہے؟ لازمت ہے یہ علاقہ سردیوں میں اس قابل نہیں ہے. یہاں پہ برف پڑتی ہے، یہاں سردی شدید ہوتی ہے. جب یہاں سردی شدید ہوتی ہے تو یہ جو ریجن ہے آپ کا نیچے کا سارے کا سارا اس کا ٹریڈ ہوتا ہے. تو سردیوں میں اللہ نے ان کے لیے اس سفر کو آسان بنایا. یعنی کیا؟ سردیوں میں کون سا پارٹ ہے جہاں پر ایک طرف پرشین امپائر اور اس کے پیچھے ہند اور پھر چائنا تک. یہ چائنا تک کس کی رسد ہے؟ ہاں، عرب کے ان جاہلوں کو چین کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ یہ پیغمبر بتا رہے ہیں. اسی لیے پیغمبر جو اپنی احادیث میں چین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے پیغمبر یہ بھی بتا رہے ہیں ہم ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیا کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اور یہ ان دو سفر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اکنامکلی قریش کو جو اسٹرینتھ دی ہے وہ یہ ہے. اور یہ مصیبت ہے ہمارے ہاں تو اپنے بعض ایسے ہیں جن سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مال اور دولت ہضم نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں جب ایسے احمق پائے جاتے ہیں تو پھر دوسروں سے ہمیں کیا شکایت کرنے کی ضرورت ہے؟ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ان افراد میں سے ہیں کہ جن کے واقعاً یعنی اونٹوں کی تعداد تاریخ نے جو لکھی ہے یہ حیرت انگیز نہیں ہے. یہ پورا ایک سلسلہ ہے. اور چونکہ اس پورے ٹریڈ کے اندر جیسے آج فرض کریں کہ پورا مثلا جیسے کوئی کارگو کی شپس اپنے کنٹرول میں کر لے جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا سلسلہ ہے. اب جو کارگو کو کنٹرول کر رہا ہوگا اس کی دولت کا اندازہ کتنا ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں. اب جیسے آج کل شپس کے ذریعے سے جو کاروبار ہو رہا ہے اس میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ کشتیاں ہیں جو ہر وقت کے سفروں کو کنٹرول کر رہا ہے تو اب آپ اندازہ لگا لینا کہ اس کی اپنی دولت کا اندازہ کیا ہوگا. یہ وہ دولت ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ظاہر کر رہے ہیں.
دونوں طرف کے پورے سیٹ اپ ہیں، پورا حساب کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. لہٰذا تاریخ میں اگر آپ کو کہیں دولت نظر آئے گی تو سوائے بنی ہاشم کے کہیں دکھائی نہیں دے گی. اس ریجن میں یعنی بنو ہاشم، ہاشم کون ہے؟ جد ہیں پیغمبر کے، جن کی دولت کا اندازہ اس ایک چھوٹے سے واقعے سے لگتا ہے کہ جب قحط ہو رہا ہے تو چند محلوں کو نہیں، چند خاندانوں کو نہیں، پورے شہر کو جو شوربے میں روٹیاں ڈبو کر کھلائے اسے ہاشم کہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں نا، کسی شہر کو قحط لازمات ہے، قحط کوئی ایک دو دن کی کہانی نہیں ہوتا، قحط کئی مہینوں پر محیط ہوتا ہے. جو کئی مہینوں تک پورے شہر کو روٹیاں کھلا سکیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی دولت کا اندازہ کتنا ہوگا. اسی طرح سے تاریخ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی، کسی بھی مقام پر نہ سوشیو، نہ اکنامک اور نہ پولیٹیکل ریاست اس ایریا کی ہمیشہ بنو ہاشم کے ہاتھ. یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر جو ایک قبیلے کا نظام کریٹ ہو گیا تھا، اس قبیلئی نظام نے یہ کام کیا تھا کہ اور بہت سارے قبیلے بلاخر اپنی اسٹرینتھ ایک پیدا کر رہے تھے، اور پھر سلسلے تھے کہ جس میں شاید بنی ہاشم کو ہم اس طریقے سے الٹیمیٹ لیڈرز کے طور پر نہ پہچان سکے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پورے علاقے میں جو ریاست اگر کسی کے پاس تھی صحیح معنی میں تو وہ بنی ہاشم کے پاس تھی. اب یہ سند یعنی پیغمبر کو اللہ نے کسی ایک جسے نامعلوم غریب فقیر اور اس طرح کے خاندان میں پیدا نہیں کیا ہے. بنی ہاشم اس ایریا کے سب سے طاقتور لوگ ہیں. ان کے درمیان، اور یہ میں آپ کو سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھیں، اور پھر پیغمبر نے اسلام کی تبلیغات سے پہلے جو اپنی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر بنایا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر بنایا، وہ اپنی جگہ ایک پورا سلسلہ ہے. ایک سفر تو آپ کو اور ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس کے فوائد کو جو قرآن نے تاریخوں نے لکھا وہ اپنی جگہ ہے. لازمات ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہوا ہے کہ پیغمبر ایک سفر پر گئے اور اس کے بعد جناب خدیجہ سے شادی کے بعد صرف جناب خدیجہ کا مال لٹاتے رہے اور کچھ نہیں کیا. 40 سال یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے پیغمبر کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، اور ان ایکٹیویٹیز میں وہ اکنامک ایکٹیویٹیز بھی ہیں کہ جو حضرت خدیجہ اور بنی ہاشم کو اور زیادہ مزید اکنامک اسٹرینتھ دے رہی ہے. اتنی پاورفل اسٹرینتھ کو 13 سال میں پیغمبر نے جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ اب غور کریں اس کا معنی کیا ہے. اپنے کریکٹر سے پورا مکہ پہچانتا ہے، اعتماد کرتا ہے. اسلام کا پیغام بیان کرنے کے بعد وہ دولت پوری طرح سے استعمال ہوئی، اس طرح سے استعمال ہوئی ہے کہ جب ہجرت کر کے پیغمبر گئے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ کوئی سونے سے بھرے ہوئے اونٹ نہیں ہیں. ساری دولت کو پیغمبر نے استعمال کیا، یعنی یہ ساری قوت استعمال کرنے کے باوجود بھی مکہ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ اسلام لائے؟ ان کی تعداد تاریخ میں 150 سے اوپر نہیں جاتا. 100-150 آدمی ہیں جو کہ اسلام لائے اس پوری مدت میں، جس میں 40 سال وہ ہیں اور 13 سال تبلیغ. اسی تبلیغ کے دور میں اب غور کیجئے گا، اگر آپ کو اس پورے مدت میں مکہ اور مدینہ میں، جبکہ جیسے ہی آپ مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں ابتدائی طور پہ 70 لوگوں نے اسلام قبول کیا پہلی بیعت میں، کچھ لوگوں نے کیا دوسری بیعت میں 70 لوگوں نے کیا. جب پیغمبر مدینہ پہنچے ہیں تو 13 سال، بلکہ اگر میں دوبارہ سے ریپیٹ کر کے کہوں 53 سال میں یہاں پر 100-150 لوگ تیار تھے، اور ابھی مدینہ گئے نہیں ہیں تو مدینہ میں 150 سے زیادہ افراد ہیں. تو اب مکہ اور مدینہ میں کوئی ڈفرنس تو ہے نا. اور پھر جب آپ پہنچے ہیں تو ابتدا میں کتنی تعداد ہے؟ 250-300. اس 250-300 تعداد نے پہلی ہجری سے لے کر 11ویں ہجری میں جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو تعداد کہاں پر ہے؟ 2-2.5 لاکھ تک پہنچ گئے. اب تھوڑی دیر سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ مکہ میں وہ کون سا فیکٹر ہے جو اتنے سارے پیغمبر کے پازیٹیو پوائنٹس ہونے کے باوجود بھی 150 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے. اور مدینہ میں ایسا کیا فیکٹر ہے؟ مدینہ میں اگر آپ ٹیکنیکلی کریں، اب تو مدینہ ٹیکنیکلی ابتدا میں تو پیغمبر کی کوئی حکومت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کا خاندان یہاں پر مدینہ میں حاکم خاندان نہیں ہے. لوگ جانتے ہیں مدینہ میں بھی زمینیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مدینہ پیغمبر کا شہر نہیں ہے. مدینہ کے لوگ پیغمبر کو اس طریقے سے نہیں جانتے.
مدینہ کے اندر پیغمبر کی اکنامک سوشل پولیٹیکل پوزیشن وہ نہیں ہے. تو یہ کمپیریزن آپ کے ذہنوں میں اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں تاکہ ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ کیا بات ہے, وہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو مکہ میں اتنی پازیٹیو چیزوں کے ہونے کے باوجود لوگ اسلام کی طرف نہیں آ رہے, اور مدینہ میں کچھ ہی عرصے کے اندر یہ تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے, 10 سالوں کے اندر 2.5 لاکھ. تو ڈفرنس کہاں ہے؟ کس چیز کا ڈفرنس؟ اب اگر آپ غور کریں گے تو جو ڈفرنس آپ کو شاید نظر آئے, یہ انالیسس سے غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک بڑا ایلیمنٹ کیا ہے, مکہ میں ایک اینٹی تھاٹ موجود ہے جو بنو امیہ کہلاتی ہے. ایک زائنسٹ کا پورا نظام ہے جو کہ بنو امیہ کہلاتا ہے. ان کے آثار ہیں مدینہ میں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, مدینہ میں بھی یہودی ہیں, مدینہ میں بھی ان کے سپورٹرز ہیں, لیکن جیسے ان کا اسٹرینتھ نہیں ہے مکہ میں, اسی طرح سے ان کا مدینہ میں بنو ہاشم کا نہیں, اسی طرح سے ان کا بھی مدینہ میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. لہذا ہجرت کر کے جب پیغمبر یہاں پر آئے ہیں تو اس ہجرت کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ جو فیکٹر تھا وہ مدینہ میں رہ گیا. مکہ کے اندر اس کا معنی کیا ہے کہ پیغمبر کی تبلیغات کے, پیغمبر کے اس سارے فیکٹرز کے سامنے جو چیز رکاوٹ نہیں ہے. میں خاص طور پر وہ تمام افراد کہ جو یہ سوچ کر اپنا پاکستان چھوڑ کر جاتے ہیں, اسلامی ملک سوچ کر جاتے ہیں کہ یہاں یہ مصیبت, یہاں یہ پریشانی, یہاں یہ خرابی, اور وہاں تو ہم بہت اچھے مسلمان ہیں, ہمارا بہت اچھا سسٹم ہے, وہاں ہمارے بچے بہت اچھے مسلمان بن رہے ہیں. یہ جو ظاہری طور پر آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ان کے پیچھے جو خوفناک ایلیمنٹس بچے ہوئے ہیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک ہیں. یاد رکھیے گا وہ سرزمین وہ ہے کہ جس کے اوپر باقاعدہ ایک پورا اینٹی نظام ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ چند گھروں کے اندر کچھ مدت تک وہ آثار ظہور نہ کریں, لیکن آپ کی ذرا سی غفلت آپ کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس سرزمین پر آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں اس کا اپنا اندازہ کیا کبھی؟ یہ فرق ہے. لہذا غور کیجئے گا جہاں پر وہ ایلیمنٹ نہیں تھا, اسی وجہ سے یاد رکھیے گا جس وقت پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا ہے, مکہ کو فتح کرنے کے بعد یہ جو عام طور پہ تاریخ میں کچھ جھوٹ بولے گئے ہیں, کیونکہ لازمات آپ جانتے ہیں 100 سال تک قال رسول اللہ پر پابندی لگائی گئی, اور دوسری طرف جعلی حدیث کی فیکٹریز کو شام میں کھولا گیا. بعض وہ افراد کے جو باقاعدہ تاریخ میں ان یہودیوں کے ایجنٹس ہیں, جو پیچھے یہودی رہ چکے ہیں, ریناؤنڈ یہودی ہیں, ان کے ہاتھ میں دین دیا گیا, اور اس دین نے شام سے جو شکل اختیار کی ہے وہی اس وقت مشہور شکل ہے. ان میں سے ایک مشہور شکل کیا ہے کہ جس وقت آزاد کیا فتح مکہ کو, تم عام معافی کا اعلان کر دیا. یہ پہلی بات یاد رکھیے گا, کبھی عام معافی کا اعلان نہیں ہوا. معافی کا اعلان ہوا ہے, معافی کا اعلان ہوا, عام نہیں. یہ عام معافی کا لفظ غلط ہے, نہیں کیا عام معافی کا اعلان. پیغمبر نے معافی کا اعلان کیا. 10 افراد ایسے ہیں, کسی بھی تاریخ میں جا کے نام دیکھ لیں گے, 10 افراد کو پیغمبر نے واجب القتل ڈکلیئر کیا. ان میں سے تقریباً 9 افراد کو قتل کر دیا گیا. ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے واجب القتل ہونے کے باوجود بھی بنو امیہ کے بعض ریناؤنڈ افراد نے ان کو پناہ دی, اور پھر پیغمبر سے ان کی سفارش کر کے ان کے واجب القتل ہونے کے باوجود, یعنی لے کر آئے ہیں پیغمبر کے سامنے, اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایک دفعہ ریکویسٹ کی, پیغمبر نے کچھ نہیں کہا, جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ ریکویسٹ کی, پیغمبر نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ جب انہوں نے ریکویسٹ کی تو پیغمبر نے کہا, وہ ہماری اصطلاح میں کہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. اور جب وہ چلے گئے تو پیغمبر نے اپنے اطراف بیٹھے ہوئے افراد سے کہا, خطیبوں کا کہا, جب میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ واجب القتل ہے اور یہ تمہارے سامنے آ گیا تھا تو تم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ یہ تاریخ ہے اعظم, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں قتل کیا؟ اب بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو بتائیں کہ ہم اس قدر جرأت نہیں رکھتے, ہم مسلمان ہو گئے ہیں لیکن بنو امیہ کا طاغوت ابھی بھی ہمارے سروں پر تھا, ہم بت تو چھوڑ دیے, ہم نے بتوں کی پرستی چھوڑ دی ہے لیکن بنو امیہ کی اطاعت نہیں چھوڑی. یہ جرأت نہیں تھی ان کے اندر کہنے. نتیجہ کیا نکلا؟ پیغمبر نے کہا, تو اب پیغمبر کو بجائے یہ جرأت کرنے کے پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ کر دیتے. حضرت ناراض ہوئے, کہا کہ نبوت اس سے بالاتر منزہ ہے کہ وہ اس طرح سے اشارے کرے, لیکن پیغمبر کو برا لگا یہ.
لہذا غور کیجئے گا، پیغمبر جانتے تھے کہ اس مکہ کی سرزمین پر بتوں کے پیچھے جو اصل طاغوت ہے وہ بنو امیہ ہے. بت ظاہری خدا ہیں، ان خداؤں کے پیچھے جو اصل فکر ہے وہ طاغوتی فکر ہے کہ جس کا محور اور مرکز بنو امیہ ہے. لہذا 10 افراد تو ہو گئے وہ کہ جن کو واجب القتل قرار دیا گیا. ایک بہت بڑی تعداد تھی جس کو پیغمبر نے واقعاً معاف کر دیا، مشرکین اور کفار تھے، عمومی افراد، اور سب کے لیے امان. اب غور کیجئے گا، یہ جو جھوٹی حدیث کہیں سے آئی ہے کہ فرمایا جی جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی وہ بھی معاف. سوال، جب پیغمبر نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا تو یا تو یہ پیغمبر اگر اس کو مانا کیا جائے تو یا تو بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، اور ثانیاً انتہائی احمقانہ بات ہے نا، میں آپ سب کو کہوں بھائی آپ سب آزاد ہیں، اور پھر کسی آدمی کے کہوں کہ یہ بھی مثلا آزاد، تو آپ کہیں گے بھائی اس کو کہنے کی جب سب آزاد ہے تو آزاد ہی ہے. کسی ایک کو، یعنی یہ مانا نہیں ہے، لغو ہے. یہ آپ کو کہہ دیا آپ اگر اپنے گھر میں رہیں گے تو آپ آزاد ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا اگر آپ گھر سے نہیں نکلے. پھر میں کہوں بھی فلاں گھر میں بھی اگر آپ نے پناہ لے لی، کیوں لیں پناہ؟ جب میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں تو مجھے کسی اور کے گھر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس جھوٹ سے وہ بو آتی ہے کہ یہ شام کی فیکٹری میں ہی بنا ہوا قصہ ہے. لہذا اب اصل قصہ کیا ہے؟ اصل قصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے باقی سب کو تو کر دیا معاف، واحد بنو امیہ تھی جس کو پیغمبر نے معاف نہیں کیا، ان کو قرار دیا اسیر. کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو پیچھے سے کچھ ریشے تلاش کرنے پڑیں گے، ایسے کربلا سمجھ میں نہیں آتا. سب کو آزاد کیا ہے پیغمبر نے، بنو امیہ کو آزاد نہیں کیا، معاف کیا، ان کو معاف نہیں کیا. عام معافی ان کے لیے نہیں تھی. جو بھی یہ کہتا ہے تاریخ میں جھوٹ بولتا ہے، اور تاریخ میں ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں. اگر آپ جھوٹ بولو گے تو ان الفاظ کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ ان سب کو کیا کہا؟ معاف، آزاد، سب آزاد ہیں، معاف ہیں، ان سب کو معاف کیا ہے. لیکن بنو امیہ کو پہلے کیا گیا اسیر. ان کو اسیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جو طاغوتی شکل لوگوں کے ذہنوں میں بن گئی ہے پہلے اسے توڑا جائے. پتھر کے خدا توڑے جا چکے تھے، وہ جو ذہنی غلامی جن بتوں میں الجھی ہوئی تھی ان طاغوت کو توڑنا ضروری تھا، ان طاغوتی خداؤں کو توڑنا ضروری تھا. لہذا بنو امیہ کو پہلے کیا گیا اسیر. اب مجبور تھے، بیعت انہوں نے کی ہے مجبوری میں. جب بیعت کی اسیر ہونے کے بعد انہوں نے مجبوراً بیعت کی، تب بھی پیغمبر نے انہیں معاف نہیں کیا بلکہ ان کے لیے لفظ کا استعمال کیا، کہا انتم طلقاء. پیغمبر نے ان کو کہا تم آزاد شدہ ہو. یہ لفظ پیغمبر نے ان کے لیے اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ ان کی اس سرزمین پر تحقیر کی جائے. ہاں کبھی کبھار خدا چاہتا ہے، البتہ مقصود خدا کا اس تحقیر سے یہ نہیں ہوتا کہ خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا. بعض عذاب کی کیفیتیں ایسی ہیں کہ جن عذاب کی کیفیتوں میں سامنے والے کی تحقیر کو رکھا جاتا ہے. یہ تحقیر کس لیے رکھی جاتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ اسے ذلیل کیا جائے، اس لیے کہ اسے متوجہ کیا جائے. عزیزان من، یہ پوری بحث ہے. خدا اپنے بندے میں ہر گناہ کو برداشت کر سکتا ہے سوائے تکبر کے. تکبر نہیں برداشت کرتا، ہر گناہ برداشت کر لے گا خدا. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر ہی طاغوت کو جنم دیتا ہے. یہ تکبر اگر آ جائے کہیں، شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان اس طاغوت کو کیسے ایجاد کرے گا؟ شیطان بھی اس طاغوت کو اسی تکبر کے ذریعے سے ہی ایجاد کرتا ہے. لہذا اگر طاغوت کو، یعنی وہ الہ جو کہ مادیت سے آگے بڑھ کر شعور کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اگر توڑنا ہے تو پھر ضروری کیا ہے کہ ایسے طاغوت کی تحقیر کی جائے. اس کی تحقیر کے ذریعے سے خود اس کو متوجہ کرنا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، کہ شاید وہ اس تحقیر کے راستے سے اپنی توبہ کی طرف متوجہ ہوں. لہذا
کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں کہ پروردگار عالم نے اس سلسلے کی ابتدا رکھنے والے کو بھی اسی طرح سے تحقیر کا بیہیویئر اختیار کیا. کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اب پیغمبر کیا کہہ جاتا؟ پیغمبر چاہتے ہیں ان کے متعلق تحقیر کو ایجاد کیا جائے. یہ تحقیر کیا کرے گی؟ ایک ان کو متوجہ کر سکتی ہے، یہ اپنے اس کبر اور اس غرور کی کیفیت سے باہر نکل کر متوجہ ہو، یہ ایک مرحلہ. دوسرا، لوگوں کے شعور پر جو ان کی طاغوتی کیفیت سوار ہو گئی ہے اس کو توڑا جا سکے، ذہنی غلامی سے آزادی کے لیے. بس یہ سارا ان کی اپنی بہتری کے لیے کیا گیا تھا. لیکن جہاں تکبر وجود کا حصہ بنا ہوا ہو وہاں پر تحقیر سے توبہ کرنے کی بجائے کیا کیفیت ایجاد ہوتی ہے؟ یہ خدا دشمنی کی کیفیت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے. کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن جب بنو امیہ میں یہ کیفیت شدید ہوئی تو یہ کیفیت یزید کی شکل میں پوری شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئی. لہذا یزید جیسا طاغوت جب طاقت پر قابض ہو گیا اور اسے نظر آ رہا تھا اور اس نے ابتدائی کچھ دنوں میں دیکھ لیا کہ میری شراب خواری، میری زنا، میری ان تمام گناہوں کی کیفیت کے باوجود یہ دوبارہ اسی ذہنی غلامی میں پوری طرح سے جگڑے جا چکے ہیں جس سے پیغمبر ان کو نکالنا چاہتے تھے. لہذا جب اس کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ یہ پہلے تو ہماری حکومت تھی صرف مکہ تک، اب پوری بلاد اسلامیہ جہاں جہاں تک پھیل چکی ہے یہ سب اسی طرح سے اب ہمارے اسیر، اب ہم جو مرضی کریں. لہذا اس کنٹرول کے آتے ہی اس غرور اور تکبر نے اپنی آخری انگڑائی لی تھی یہ سوچ کر کہ اب وقت آ گیا ہے بدلے کا. جیسے ہم سے زبردستی بیعت لی گئی تھی اب ہم آل محمد سے زبردستی بیعت لیں گے. یہ پہلا یہ سٹارٹ اپ ہے. اگر آپ کو تاریخ میں یہ سارے مرحلے سمجھ میں نہ آئیں تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ مرحلہ دو خاندانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت الہی نمائندگی کے مقابلے پر شیطانی نمائندگی ہے جو کیا چاہتی ہے؟ وہی بدلہ لینا چاہتی ہے جو شیطان آدم سے لینا چاہتا ہے. لہذا اب اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کو نظر آ رہا ہے کہ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ میں زبردستی، لیکن جیسے یہ ہے مسئلہ، شیطان کہہ رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو اغوا کر لوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اس سب کچھ کے باوجود شیطان کو پتا ہے کہ مخلصین کو میں بہکا نہیں سکتا، لیکن کوشش چھوڑی، اس نے کوشش چھوڑی. یہ ہے شیطانیت. دیکھیں شیطان جو اللہ نے بیان کیا، ایک فرد الگ ہے اور ایک شخصیت اور ایک کردار الگ ہے. ہر دور میں شیطان کو پہچاننا ہو یہ علامات ہے. امام حسین کے زمانے کا شیطان کیا ہے؟ جب اس نے دیکھ لیا کہ میں نے سب کو کنٹرول کر لیا ہے تب بھی اس کو پتا تھا کہ ہر کوئی بیعت کر سکتا ہے سوائے حسین کے. ڈیپ ان دا ہارٹ جانتا ہے وہ اپنے باپ شیطان کی طرح سے کہ جیسے اسے پتا تھا کہ میں مخلصین کو بہکا نہیں سکتا لیکن کوشش کروں گا، کوشش کی اس نے. لہذا یہ کہاں ہے؟ یہ پہلا ہی خط جو اس نے لکھا ہے کہ بیعت طلب کرو، اور اگر نہ کریں، اگر نہ کا کیا معنی ہے؟ جانتا ہے کہ امام حسین بیعت نہیں کریں. لہذا آپ یاد رکھیے گا اگر امام حسین مدینہ نہیں چھوڑتے یہ ملعون امام کو مدینہ میں قتل کرتا. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، 2 سال کے بعد واقع حرہ ہوا ہے، واقع حرہ میں مدینہ پر حملہ کیا گیا، اصحاب کو قتل کیا گیا. یہی کام امام حسین کے ساتھ ہوتا، امام قتل ہوتے. اگر امام مکہ نہ چھوڑتے تو جس نے بعد میں مکہ پر حملہ کروایا وہ مکہ میں ہی امام حسین کو قتل. لیکن کیا ہوتا غور کیجیے گا، اگر امام مکہ یا مدینہ میں قتل ہو جاتے تو آج تک ہم قاتلوں کے نشان صرف ڈھونڈتے ہی رہ جاتے. لہذا امام حسین نے جب یہ پوری فضا دیکھ لی تو اب امام حسین کو صرف ایک بات معلوم تھی کہ اگر اب قتل ہونا ہے تو ایسی جگہ پر جا کر قتل ہو کہ پھر تا قیام قیامت یہ قاتلین اپنے نام و نشان مٹا نہ سکیں. اور یہ خود ایک جگہ اسٹریٹجی ہے، یہ اسٹریٹجی ہے امام حسین کی. کیوں؟ اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی. ایک، امام نے بیعت نہیں کی، یہ ثابت ہو گیا. دوسری بات، جو قاتلین ہیں ان کا نام تا قیام قیامت ثبت ہو گیا. اب اس کے بعد مرحلہ کیا تھا؟
جانتا ہے کہ امام حسین بیعت نہیں کریں. تو اب اگر یہ امام کو مدینہ میں قتل کرتا، یہ اہل بیت کو مدینہ سے گرفتار کر کے لے کے جاتا. یا اگر امام کو مکہ میں قتل کرتا، مکہ میں بھی امام کے اہل بیت کو گرفتار کیا جاتا نبی کے، اور قید کر کے لے کے جایا جاتا. اور یہی کام اس نے کربلا میں کروایا. کیا مقصد تھا؟ صرف اسیر نہیں کروایا گیا، اپنے طور پر اس تحقیر کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ جو مکہ میں اس کے اجداد کے ساتھ ہوئی. لہٰذا اب چونکہ یہ لوگ بنیادی طور پر بزدل ہوتے ہیں، یہ نہیں بول سکتے. کل میں گفتگو میں وہاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا انچولی میں بھی، کہ ان کو اپنے اندر کا خوف نکالنے کے لیے ایک خاص حالت چاہیے کہ جس سے وہ جو ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے انسان کے عام شعوری نظام میں، یہاں تک گرچہ یہ شعور حسی ہی ہے، شعور حسی کے اندر ہمارے لاشعور میں جو پڑا ہوا ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہمارا ہی ڈیفنس میکینزم ایسا ہوتا ہے جو اس کو اتنی شدت کے ساتھ دباتا ہے کہ ہم اس کو ظاہر نہیں کر پاتے، خود بھی اپنے شعوری منزل میں نہیں لا پاتے. اکثر لوگوں کی جو سائیکلوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لاشعور میں اصل چیز پڑی ہے اس کو اپنا ہی ڈیفنس میکینزم اوپر نہیں آنے دیتا. لہذا فری ایسوسیشن ٹیکنیکس میں عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے، اسی لاشعور کو ایکٹیویٹ کر کے نکالا جاتا ہے. اسی کی مثال میں نے کل وہاں پر بھی دی تھی کہ اینستھیزیا سے ریکور ہوتے ہوئے اکثر لوگوں کا وہ کنڈیشن ہو جاتا ہے کہ جس میں ان کا وہ لاشعور بیدار ہو جاتا ہے. آخری مرحلہ کیا ہے، ایک طریقہ کار کیا ہے اسی ڈیفنس میکینزم کو کمزور بنانے کا، کہ کوئی نشہ استعمال کیا جائے. اور یہ کام اس نے کیا، جرأت نہیں تھی جرأت اس میں، وہ سب کچھ جو اندر دبا ہوا ہے اس کو نکالنے کی. لہذا یزید نے شراب کا سہارا لیا ہے تاکہ یہ شراب اس کیفیت کو دبائے اور جو اندر اصل میں وہ چاہتا ہے اس کو ظہور دے سکے. لہذا شراب پینے کے بعد اس نے وہ سارے کے سارے کفرانہ اور ملحدانہ الفاظ دہرائے جو دہرانا چاہتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، لیکن وہی کوئی چیز نہیں ہے، یہ انہوں نے ڈرامہ کیا تھا صرف حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. اور پھر کہا آج میرے اگر بدر کے اجداد کفار زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. یہ سارے کے سارے الفاظ اندر کی جو کیفیت ہے اس کو ظہور دے رہے ہیں. کیا چاہتا ہے؟ اب یہ چاہتا ہے، یہ اس لیے تحقیر کرا کے لانا چاہتا ہے اپنے گمان میں. ایک طرف تحقیر ہوگی تو یہ سائیکلوجیکلی ویک ہو جائیں گے. دوسرا، سفر کو نہایتاً سخت کروایا گیا تاکہ اس سفر کی سختیوں کی وجہ سے یہ فزیکلی بھی کیا ہو جائیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں. بچے ہیں، خواتین ہیں، یہ تاریخ ہے، کبھی پڑھ کر دیکھیں، جائیے کبھی تجربہ کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ اگر بے کجاوے کے اونٹ کو تیزی سے بھگایا جائے تو انسان کی فزیک کے اوپر اس کے کیا آثار مرتب ہوتے ہیں. ایک سفر جناب ابو ذر غفاری کو کروایا گیا تھا شام سے مدینہ. جب ابو ذر اونٹ کی پشت سے اترے تھے تو رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا. ابو ذر مرد ہے، ابو ذر لڑاکا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ابو ذر بیابانوں اور سختیوں کا پیدائش ہے. تب جا کر ابو ذر کی حالت یہ ہے کہ جب اترے ہیں تو رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا. یہ پیغمبر کی گھرانے کی بیٹیاں ہیں، یہ شہزادیاں ہیں. ان بے کجاوا اونٹوں پہ لانے کا مقصد ہے، اس کیفیت کے ساتھ لانے کا مقصد ہے تاکہ یہ فزیکلی طور پر اس قدر ضعیف ہو چکے ہوں کہ پھر میرے سامنے سر نہ اٹھا سکیں. لیکن اس ملعون کو یہ نہیں پتا کہ یہ نبی کی اولاد ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ علی کی اولاد ہے. لہذا اپنے طور پر ایک انتہائی خستہ کیفیت کے ساتھ اہل بیت کو اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ اس امید میں تھا کہ اب جب یہ اس کیفیت کے ساتھ آ گئے ہیں تو میرے سامنے بھیک مانگیں گے. قتل کرنے کی کوشش کی امام سجاد کو تاکہ یہ ڈر جائیں، یہ خوف میں آ جائیں. لہذا جب وہ کیفیت طاری ہوئی اور اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اب سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے تو چاہا اس نے کہ جناب زینب کچھ بات کریں. دل میں یہ آرزو تھی، یہ خیال تھا کہ میں اس طریقے سے جو ان کو لے کر آیا ہوں تو اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہوگی، اب یہ مجھ سے معافی مانگے گی، رحم کی درخواست کرے گی. لہٰذا غور کیجیے گا، بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے عزیزان من.
امام مغیب شہید امام موسیٰ صدر فرماتے ہیں کہ جب میں نے جناب زینب کے کردار کو تاریخ میں پڑھا، دو طرح کا کردار دکھائی دیا۔ ایک جناب زینب وہ دکھائی دی کہ جو ہر موڑ پر روتی ہوئی، رحم کی بھیک مانگتی ہوئی، چادر مانگتی ہوئی دکھائی دی، لیکن دوسری جناب زینب مجھے پہاڑ سے زیادہ مضبوط دکھائی دی، جس کے خطبوں میں صلابت ہے، جس کے لہجے میں ذوالفقار کی کاٹ ہے، جو زینب استقامت کا ایک پورا پہاڑ ہے کہ جس نے یزیدیت کو کچل کر رکھا ہے، جو یزیدیت کے سامنے جھکی نہیں ہے بلکہ یزیدیت کو اپنے سامنے جھکایا۔ کہ یہ دونوں کریکٹرز حضرت زینب کے جمع نہیں ہوتے۔ کہ میں نے اس لیے جب تحقیق کی تو مجھے پتا لگا کہ یہ جو کمزور کریکٹر ہے یہ دشمنوں نے وارد کیا ہے تاکہ حضرت کے کریکٹر کو اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ بس یاد رکھیے گا جناب زینب اس کردار کا نام ہے کہ جو جب تک یزیدیت کو اس کے گھر میں شکست نہ دے عزاداری برپا نہیں کرتی۔ لہذا عزاداروں کے لیے پہلا پیغام اس پہلی عزادار سید الشہداء کا یہ ہے کہ تمہاری عزاداری کا اثر اپنے زمانے کی طاغوت کی شکست ہونا چاہیے۔ حقیقی عزادار وہ ہے کہ جس کی عزاداری کے اندر اپنے زمانے کی یزیدیت اور طاغوتیت کے خلاف آواز ہو۔ لہٰذا آپ اس تمام کیفیت کے ساتھ جب جناب زینب کو بولنے کا موقع ملا ہے تو وہ خاتون کے جس کو یہ کمزور سمجھ رہا تھا اس نے ایک مرتبہ حیدری لہجے میں پکار کر کہا یا یزید، حتی کنیت سے نہیں پکارا، دوبارہ تحقیق کی ہے بی بی نے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھ سے جب رحم کی بھیک مانگیں گی تو میں ان کو اسیر کرنے کے بعد کہوں گا انتم طلقاء تاکہ بدلہ پورا ہو جائے، لیکن علی کی بیٹی نے آج پھر موقع نہیں دیا، حسرت دل کی دل میں ہی رہ گئی۔ ایک مرتبہ یا یزید کہا اور دوسرا خطاب تھا یبن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، تجھے کیا پتا کہ کرامت کسے کہتے ہیں، شرافت کسے کہتے ہیں۔ لہذا جناب زینب کا ہی خطبہ تھا کہ جس نے یزیدیت کو اس کی تمام حسرتوں کے ساتھ نابود کر دیا۔ واقعاً کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کسی عالم دین نے کہا تھا کہ یزید کی دو آرزویں تھیں کہ یا بیعت کر کے ہاتھ دے دو یا سر دے دو۔ حضرت امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا تو اس نے سر اتار لیا۔ کہ جناب زینب نے سر واپس لے کر بتایا نہ ہاتھ دیں گے نہ سر دیں گے تمہیں، تمہاری کوئی شرط قبول نہیں کریں گے۔ یہ جناب زینب، لیکن خطبہ کہاں دے رہی ہے؟ یزید کے دربار میں۔ اس ایک خطبے کی تاثیر یہ تھی کہ یزید کے اندر جرأت نہیں ہو رہی تھی امام سجاد کو خطبہ دینے کے لیے کہے، جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے جب جناب زینب کا خطبہ سنا اور امام سجاد کی ظاہری حالت کو دیکھا تو کہا یہ اسیر، یہ تمہیں کیا کہے گا، کیا کر سکتا ہے تمہارا، کیوں ڈرتے ہو؟ لہٰذا اپنی عزت بچانے کے لیے امام سجاد کو موقع دیا۔ اور جب میرا مولا بولنا شروع ہوا ہے تو پھر فرمایا کہ جو نہیں جانتا اب جان لے، جو جانتا اسے پتا، جو نہیں جانتا اب سن لے، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا وارث ہوں جس پہ اوپر اللہ نے نبوت کا اختتام کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے زمین پر مکرم قرار دیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے عرش پر اپنا مہمان بنایا۔ پھر پیغمبر کی کمالات کو اور مقامات کو بیان کرنے کے بعد پھر حضرت امیر کے کمالات کو بیان کرنا شروع کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو اول المسلمین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی تلوار نے اسلام کو مضبوط کیا۔ ابھی حضرت امیر کے فضائل کو بیان ہی کر رہے تھے، یزید نے دیکھا کہ اب میری تباہی کا وقت آ چکا ہے۔ وہ سارے کا سارا جو وہ سوچ کر بیٹھا تھا، سارے کا سارا پلان برباد ہو چکا تھا۔ لہٰذا مؤذن کو اذان کی آواز کا حکم دیا گیا اور یہاں مؤذن نے اذان دینا شروع کی، وہاں پر حضرت نے اپنے خطبے کو منقطع کیا۔ لیکن جیسے ہی مؤذن اس جملے پر پہنچا اور اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر مؤذن کو خاموش کرایا اور خاموش کرانے کے بعد یزید کو مخاطب نہیں کیا، پورے دربار کو مخاطب کر کے کہا بتا یزید، یہ جس کا اذان میں جس کو محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ لہذا عزیزوں
یزید کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار کو زیادہ دیر اپنے پاس اسیر قرار دے سکے، لیکن عزیزوں اہل بیت اطہار کے غم کی داستان شام غریباں سے شروع ہوتی ہے اور شام کے زندان پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی گئی نا عزیزوں، تو امام کا گھر جلا، امام کے بچے پریشان ہو کر دوڑ رہے تھے، پناہ کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے، سب کچھ جل گیا۔ تاریخ کہتی ہے سوائے وہ لباس جو بدن پر تھا اس کے علاوہ ہر شے حضرت کی جلا دی گئی۔ صبح کو جب کچھ لوگ، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کربلا کا بیابان نہیں ہے عزیزوں، یہ مدینہ شہر ہے۔ مدینہ شہر میں پیغمبر کے بیٹے، لوگ کہتے ہیں جناب سیدہ کے گھر کو آگ کیسے لگی؟ جناب سیدہ کے گھر کا قصہ اپنے پیچھے بہت سارے پولیٹیکل ریزنز رکھتا ہے۔ یہ تو وہ شہر ہے جہاں 4000 تو صرف امام صادق کے شاگرد ہیں، جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے امام کو، اور پھر بھی مدینہ میں حضرت کے گھر کو آگ لگائی گئی، لیکن کسی کے منہ سے کوئی جواب، کسی کے منہ سے کوئی سوال، کسی کے منہ سے کوئی اعتراض، کسی کے منہ سے کوئی احتجاج نہیں۔ یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے۔ لیکن کچھ لوگ آئے، کچھ محبین بھی تھے امام سے تعزیت کرنے کے لیے۔ جب امام کے ساتھ تعزیت کر رہے تھے تو امام بہت روئے اور امام کا گریہ شدید ہو گیا۔ کسی نے پوچھا مولا کیا مال جلنے کی وجہ سے، گھر کی آگ لگنے کی وجہ سے؟ امام نے کہا نہیں، میں اپنے گھر کے جلنے کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ تو مولا اس شدت سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ مجھے شام غریبہ میں حسین کے بچوں کی یاد آ گئی۔ امام فرماتے ہیں امام حسین نے اس خاطر کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں آگ لگواتی تھی۔ کہا جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگی ہے تو شہزادیاں جب باہر کی طرف نکلنا چاہا تو ان ملعونوں نے شہزادیوں کی چادروں کو چھیننا شروع کیا۔ شہزادیاں دوبارہ گھبرا کر خیموں کے اندر داخل ہو کر پشت کی جانب سے بھاگنا چاہتی تھیں۔ کہا جیسے ہی پشت کے پاس پہنچی تو وہاں پر خندق میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ارے حسین کے بچے چاروں طرف سے آگ میں گھرے ہوئے تھے۔ کہا کل جب میرے بچے آگ سے گھبرا کر بھاگ رہے تھے، ارے مجھے اپنے بچوں کی پریشانی تھی لیکن مجھے امید تھی ارے میرے بچوں، میرے گھر والوں کو بھاگنے کی کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی، کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا، لیکن ہائے حسین مظلوم، ارے بچے پیچھے خندق میں آگ ہے، آگ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شہزادیاں ایک خیمے سے نکل کر دوسرے سے تیسرے، آخر اس خیمے میں پہنچے جس میں امام سجاد پڑے تھے۔ ایک مرتبہ غشی سے اٹھا کر پوچھا بیٹا سجاد جل کے مر جائے یہ سربراہ نہ باہر نکل آئے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم مظلومین جہان امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، رہبر انقلاب اسلامی، سپاہ پاسداران انقلاب، حزب اللہ، انصار اللہ حزب الشعبی، تمام مقامات قوتوں کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مقاومت باطل سے برسر پیکار ہے، بالخصوص غزہ، فلسطین، شام، لبنان، پارا چنار، ایران، دیگر تمام علاقوں میں بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔
باطل قوتوں کو بالخصوص امریکہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما، تمام منافق قوتوں کو نیست و نابود فرما، پاکستان میں ان کے جتنے بھی حامی ہیں سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، عزاداران سید الشہداء اور زائرین ابا عبداللہ الحسین کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، اپنے